آج میں آپ سے اسلام کے ایک ایسے عظیم دن کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ ایک ایسا دن جس دن آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا دن جس دن اللہ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ایک ایسا دن جس دن گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں یوم عرفہ کی، عرفات کے خاص دن کی۔ کبھی سوچا ہے آخر اس دن میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیوں لاکھوں لوگ سفید لباس پہن کر میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں اس دن رو رو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں؟ اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن سب سے بہترین دنوں میں سے ہے؟ آج کی یہ بات صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، ان کی دعائیں قبول ہو جائیں اور ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ذرا تصور کریں، سورج طلوع ہو رہا ہے، زمین پر لاکھوں لوگ موجود ہیں، ہر طرف سفید لباس، ہر زبان پر صرف ایک آواز، لبیک اللہم لبیک۔ کوئی رو رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپ رہا ہے۔ اور اس وقت آسمانوں کے اوپر اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، یہ دور دور سے میرے پاس آئے ہیں، بکھرے بال، گرد آلود جسم، صرف میری رحمت کے امیدوار۔ اللہ اکبر! کتنا پیارا منظر ہوگا۔ عرفات کا دن صرف ایک عبادت نہیں، یہ بندے اور اللہ کے درمیان محبت کا دن ہے، یہ امید کا دن ہے، یہ معافی کا دن ہے۔ بہت سے لوگ سال بھر نماز میں سستی کرتے ہیں، قرآن سے دور رہتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن یوم عرفہ ایسا دن ہے جہاں اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں شیطان کو سب سے زیادہ ذلیل اور چھوٹا یوم عرفہ کے دن کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ اتنی زیادہ مغفرت فرماتا ہے کہ شیطان جلنے لگتا ہے۔ سوچیں، جس رب نے ہمیں اتنی بار گرتے دیکھا وہی رب آج بھی کہہ رہا ہے، آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن افسوس، ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ایسے عظیم دن کو عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ نہ دعا، نہ ذکر، نہ توبہ، حالانکہ کچھ لمحوں کی سچی دعا انسان کی پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو روتے ہیں کہ یا اللہ میری مشکل آسان کر دے، یا اللہ میری اولاد کو ہدایت دے، یا اللہ میرا گھر بچا لے، یا اللہ میرے دل کو سکون دے۔ تو سن لیں، عرفات کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہہ دیں، رو کر مانگیں، سجدے میں گر جائیں، کیونکہ اس دن اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اور اگر آپ حج پر نہیں بھی گئے تب بھی اللہ نے آپ کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ ایک دن کے روزے کی وجہ سے پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے گھر بیٹھے بھی رحمت لینے کا موقع دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی اس دن کی قدر کرتے ہیں؟ کچھ لوگ اس دن بھی فضول ویڈیوز میں لگے رہتے ہیں، گانے، ہنسی مذاق، فضول باتیں، اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ پھر بعد میں کہتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا۔ سکون کہاں سے آئے گا جب دل اللہ سے دور ہو جائے؟ عرفات کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل سکون صرف اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ، گھر، رشتے، لیکن دل پھر بھی بے چین رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل دنیا سے نہیں اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، اور یوم عرفہ ذکر کا دن ہے۔ آج اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ گناہوں سے تھک چکے ہیں، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں تو اس دن کو ضائع نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہی دن آپ کی زندگی بدل دے، ہو سکتا ہے اسی دن اللہ آپ کے نصیب کا فیصلہ بہتر کر دے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ صرف نیک لوگوں کا رب نہیں ہے، گناہ گاروں کا بھی رب ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم بہت گنہگار ہیں، اب اللہ ہمیں کیوں معاف کرے گا؟ لیکن یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرنا چاہتا تو عرفات جیسا دن ہی کیوں دیتا؟ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
آپ صرف ایک بار سچے دل سے پلٹ کر تو دیکھیں، وہ آپ کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ آج اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر شوہر بیوی میں جھگڑے ہیں، اللہ سے دل جوڑنے کی دعا کریں۔ اگر رزق میں تنگی ہے، رو کر مانگیں۔ اگر اولاد نافرمان ہیں، آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ عرفات کا دن صرف عبادت کا نہیں، امید کا دن بھی ہے۔ اور جانتے ہیں سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ اس دن اللہ اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ سوچیں، زمین پر رہنے والا ایک کمزور انسان اور آسمانوں کا رب اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس، ہمیں دنیا والوں کی تعریف چاہیے، لوگوں کی واہ واہ چاہیے، مگر اللہ کی رضا کی فکر کم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ عرفات ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ ذرا سوچیں، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، نہ دولت ساتھ ہوگی، نہ شہرت، نہ لوگ، صرف اعمال ہوں گے۔ اس دن اگر اللہ نے معاف کر دیا تو کامیابی ہے، اور عرفات کا دن اسی معافی کو پانے کا سنہری موقع ہے۔ اس لیے اس دن کو عام دن مت سمجھیں، اپنے موبائل سے دور ہو جائیں، فضول باتوں سے بچیں، دل سے توبہ کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اور سب سے بڑھ کر دل کھول کر دعا کریں، کیونکہ پتہ نہیں اگلا عرفات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں میں جا چکے ہیں، اور شاید اگلے سال ہم بھی نہ ہوں۔ اس لیے جب عرفات کا دن آئے تو صرف ایک کام کریں، اللہ کے سامنے ٹوٹ جائیں، کہہ دیں، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے، مجھے اپنا بنا لے۔ اور یقین کرے، جب بندہ عرفات کے دن سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی آواز ضرور سنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عرفات کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنا سچا بندہ بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔